میں ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਰੇ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, وجدانی کفیت رکی، تھوڑی تسکین ملی، میرے دل میں خیال آیا بڑی دیر دی تمنا ہے کاش آقا کریم دے دو موئے مبارک مل جاتے۔ انفار صالح فی 74 تے شاہ تریم محسن دل بھی خود واقعے نو بیان کرتے ہیں، کاش مینوں دو موئے مبارک مل جاندے۔ آپ فرماندے نے میرے دل میں خیال آیا ہے سرکار نے اپنی ریش مبارک دے ہاتھ پھیریا وے، دو موئے مبارک جڑے نے وہ مینوں عطا کیتے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا اے تے خواب دا معاملہ ہے، نیند دا معاملہ، غنودگی دا معاملہ ہے، شاید میں بیدار ہوں تے نہ ملن۔ سرکار میری دل دی کفیت نو جان گئے، فرمایا کہ اے عبدل رحیم اے اپنا جڑا وے اٹھن تو بعد بھی اے حال تے بداری وچ بھی تیرے کول ہون گے۔ یاد تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ غوثیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام دا فرمان صحیح بخاری دی حدیث، اے وہ حدیث ہے پہلے سرکار نے اللہ دی قسم کھائی ہے، پھر حدیث روایت فرمائی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، فواللہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما یخفی علی رکوعکم، تمہارا رکوع میرے اوپر مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، ولا خشوعکم، تمہارا خشوع بھی میرے اوپر پوشیدہ نہیں ہے۔ آج میڈیکل سائنس اپنے عروج پہ کسی جو آئی اسپیشلسٹ ہے یا آئی سرجن ہے اس سے پوچھ لو، انسانی آنکھ کے لیے شرط ہے کہ چیز اس کے سامنے، انسانی آنکھ پیچھے سے نہیں دیکھ سکتی، لیکن سرکار مت ہیں فواللہ مجھے قسم اللہ کی، ما یخفی علی رکوعکم، تمہارے جو رکوع ہے نا یہ میرے سے پوشیدہ نہیں ہے، چھپے نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں، ولا خشوعکم، اور تمہارا خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ اب چلو رکوع تو نظر آنے والی چیز ہے، نظر آ گئی، خشوع یہ تو مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتا، مائکروسکوپ سے آپ کو بیکٹیریا وائرس نظر آ جائیں گے لیکن خشوع نظر نہیں آتا، یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ خشوع ہے کیا؟ انسان کے دل میں خوف اور عاجزی کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ کیا یہ نظر آنے والی چیز ہے؟ لیکن سرکار نے قسم اٹھا کے ہے فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، حدیث بخاری کی ہے، حدیث صحیح ہے، پھر بھی اس کے اوپر جو یقین نہیں رکھتا وہ گمراہ ہے، وہ فاسق ہے۔ حدیث صحیحہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امام اعظم نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ تو شاہ عبد العزیز محسن دہلوی فرماتے ہیں، شاہ عبد الرحیم محسن دہلوی، کہ میرے بھی دل میں خیال ہے شاید جب میں بیدار ہوں تو موئے مبارک میرے پاس نہ ہوں، تو سرکار میری قلبی کیفیت کو جان گے، فرمایا بیداری کے بعد بھی تیرے پاس ہوں گے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جب تھوڑی سی طبیعت سنبھلی تو میں نے دیکھا موئے مبارک مجھے نظر نہیں آئے، پھر دل میں خیال آیا، پھر غنودگی، سرکار پھر تشریف لے آئے، میں بیٹے میں نے دونوں موئے مبارک تیرے تکیے کے نیچے رکھ دیے ہیں۔ ہمارا جب میں صبح بیدار ہوا میرے تکیے کے نیچے سرکار کے دو موئے مبارک ہیں، اور ان کی کیفیت کیا تھی؟ آپس میں جڑے رہتے ہیں، جب میں سامنے رہ کے درود شریف پڑھتا ہوں تو کھڑے ہو جاتے ہیں لہذا۔ اس کے بعد انہوں نے میں نے بتایا تو 3 منکرین آ گئے، تو شروع سے لگے یہ ٹولہ شروع سے آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کیونکہ یہ مسئلہ ادب کا ہے، عشق کا ہے، لیکن انہوں نے بڑا مناظرہ کیا، جب مناظرہ طول پکڑا نا تو میں نے سرکار کے دونوں موئے مبارک ایک ڈبیا میں ڈالے ہوئے تھے، میں باہر دھوپ میں لے گیا، سخت دھوپ ہے، کوئی بادل کا نام و نشان نہیں، یوں ہی میں نے ڈبیا کو کھولا، آسمان سے بادل کا ٹکڑا ہے اس نے اوپر چھایا کر دیا،
ایک منکر تو مان گیا، دوسرے دونوں نے کہنے لگے نہیں یہ اتفاقیہ واقعہ ہے۔ دوبارہ پھر میں ڈبیا کو لے کے گیا دھوپ میں، دھوپ سخت ہے، یوں ہی میں نے ڈبیا کھولی موئے مارک والی، پھر بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر دیا، دوسرا منکر بھی مان گیا، تیسرا اڑ گیا، کہتا نہیں یہ محض اتفاق ہوا ہے۔ پھر واپس آیا، اس کو پھر میں ساتھ لے کر گیا، جو ہی میں نے ڈبیا کھولی پھر آسمان سے بادل کا ٹکڑا آ گیا، اس نے سایہ کر دیا، وہ بھی مان گیا۔ مطلب ایک دن میں نے پھر ڈبیا کو ایک صندوق میں رکھ کے تالا لگا دیا۔ ایک دفعہ بہت زیادہ مجمع آ گیا دیدار کے لیے، جو ہی میں نے صندوق کو چابی لگائی، وہ تالا جو روزانہ میں کھولتا ہوں، کھول کے سرکار کے موئے مارک کی زیارت کرتا ہوں، وہ تالا نہیں کھل رہا۔ آج میں حیران ہو گیا، وہی تالا ہے، وہی چابی ہے، میں بھی وہی ہوں، صندوق بھی وہی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں میں نے مکاشفہ کیا تو پتہ چلا کہ اس مجمع میں ایک بندہ جنبی ہے، جس کے اوپر غسل جنابت فرض ہو چکا ہے، ناپاک ہے وہ۔ یہ سرکار کے موئے مبارک کی زیارت کا معاملہ ہے۔ جب میں نے مکاشفہ کیا تو میں نے پردہ رکھا، اس کا نام نہیں لیا، میں نے کہا کہ بھائی حاضرین تمام جاؤں غسل کر کے اور پھر زیارت ہوگی۔ وہ بندہ سمجھ گیا، وہ باہر نکل گیا، جو ہی مجمع سے باہر نکلا میں نے چابی لگائی، تالا کھل گیا، تو پھر میں نے سب کو زیارت کرائی۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ آئیے ذرا بخاری شریف کی دوسری جلد ہے، صفحہ 848 ہے۔ مریض کی عیادت کے اجر کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں، اسلامی موضوع بھی ہونا چاہیے نا، جن کو ہم آج بھول چکے ہیں۔ مریض مرتا تو مرے، ہم شادی بیاہ نہیں چھوڑتے، ہم کوئی مہندی پہ جا رہا ہے، کوئی منگنی پہ جا رہا ہے، استغفر اللہ، سخت گناہ ہے۔ یہ مہندی بھی ہندوؤں میں ہے، منگنی بھی ہندوؤں میں ہے، اسلام میں صرف دو ہی چیزیں ہیں۔ برات بھی اسلام میں نہیں ہے، یہ بھی ہندو مت میں ہے۔ اسلام میں صرف دو چیزیں ہیں، النکاح من سنتی، یہ سرکار کی سنت ہے، اور ولیمہ سرکار کی سنت ہے۔ ادھر جا کے پیسے نچھاور کریں گے، ادھر مریض تڑپ رہا ہے، اس کو کوئی نہیں پیسے دے گا، لفافہ کا دینے کا تو حقدار مریض ہے، جس کے بعد دوائی کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی دوسری جلد صفحہ 848 ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور میرا بھائی بڑا سخت بیمار ہے، اسے دست لگے ہوئے ہیں، لوز موشن ہے، رکنے کا نام نہیں لیتے، وہ تو ایسے مرنے کے قریب پہنچ گیا ہے، نڈال ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ صرف میرا آپ کے محبوب کو رسول کائنات ہی نہیں مانتے تھے، طبیب کائنات بھی مانتے ہیں، اور مشکل کشا بھی مانتے ہیں، حاجت روا بھی مانتے ہیں۔ عرض کیا حضور کو تو رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ سرکار میں جاؤ اسے شہد پلاؤ، جا کے شہد پلائی، دست اور تیز ہو گئے، پھر آئے، عرض کیا حضور وہ تو پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئے ہیں، میں اور شہد پلاؤ، پھر جا کے اور شہد پلائی۔ حدیث بخاری کی دوسری صفحہ 848 پڑھ رہا ہوں۔